الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغوہ، ہم تو حق کو باطل پر اس طرح دے مارتے ہیں کہ باطل پھر حق کا سر پھوڑ دیتا ہے، فیدمغوہ، اس کو تہو تیغ کر دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور جب حق باطل کے سامنے آتا ہے تو پھر باطل کھسک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، محو ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، ہلاکت ہو تمہارے لیے اس چیز کے حوالہ سے جو تم اوصاف اور خوبیاں بیان کرنے میں لگے ہوئے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے ہے جو بھی من زندہ کے لیے آتا ہے عمومی طور پہ، جتنے بھی زندہ ذی روح زمینوں میں ہیں، آسمانوں میں ہیں، اصلاً وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ان کے خالق ہیں۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو مخلوق ادھر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی بندگی کرنے کے حوالے سے کسی قسم کے کبر کا شکار نہیں ہیں، ولا هم یستحسرون، اور نہ ہی وہ اس میں کمی کرتے ہیں، بلکہ پوری طرح جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتے ہیں وہ ان کو بجا لاتے ہیں، اور مکمل اللہ تعالیٰ کی بندگی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے انہیں فرما دیا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار، راتیں ہوں یا دن ہوں وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف، توصیف، اللہ کی تمحید، اللہ کی ثنا، اللہ کی شان، توحید، یہ وہاں رات آئے یا دن آئے، لا یفترون، وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی سستی کا شکار نہیں ہوتے۔ یعنی ہم اگر اپنے اعتبار سے دیکھیں، ہمارے ہاں جب رات ہو تو تب بھی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مگن ہوتے ہیں، جب کہ ہم انسان ہیں، ہمیں نیند آتی ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ تو جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ مخلوقات اس کی تسبیح بیان کرنے میں ہمتاً مصروف ہوتی۔ تو جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہم بعض دفعہ اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، لا یفترون، اور اس حوالے سے وہ کسی بھی قسم کی تھوڑی بہت سستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی قسم کا حکم ان کے ذمے لگایا ہے اس کے اعتبار سے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو ذکر، تسبیح، استغفار یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بیٹھے بیٹھے تسبیح کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا، کم بولنا، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے زمین پہ بھی کوئی الہ بنا رکھے ہیں؟ ہم ینشرون، کیا وہ ان کو زندہ کریں گے؟ جب حشر بپا ہوگا تو وہ الہ جن کو مجھے چھوڑ کے جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا تذکرہ کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے الہ ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے ایک عقیدہ توحید والے شخص کے لیے کہ ساری زندگی انسان کی کسی اور کی تعریف میں گزر جائے تو اس نے گویا کہ اس کو اللہ ہی بنایا ہوا ہے۔ ساری زندگی کسی ایک کام کی تعریف میں گزر جائے، ساری زندگی کسی ایک کام میں کھپا دے اور افراط و تفرید کا شکار ہو جائے، ساری زندگی وہ صرف یہی کہتا رہے کہ میں نے جناب علی یہ فلاں فن کے اندر بڑی ٹرمنالوجی حاصل کی ہے، میرے پاس بڑی ڈگریاں ہیں، اور ساری یہی اسی کی توصیف کرتا رہے۔ ہندو ہے، ہندوؤں کو آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے، بڑے بڑے امیر سکھ دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے اربوں خربوں کے بزنس مین، بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں جب ان کے محاضرات ہوتے ہیں، لیکچر ہوتے ہیں، تو ساری زندگی شاعری میں، پوری شراب کا گھونٹ لے لیا، شاعری کر لی، کاروبار ہے، کھلی زندگی عیاشی والی۔ اب یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ سال کے بعد رسومات ہیں وہ ادا کر لیں۔ اب ہندو ہیں،
چینی لوگ ساری زندگی کام میں، پتہ ہی نہیں کسی اور چیز کا۔ کنفیوشزم یہ ان کا مذہب ہے، کنفیوشیے ہم ان کو کہتے ہیں جو چینی ہیں۔ کنفیوشیے بھی ہیں یہاں، بدھیے بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں اور سوشلزم والے بھی ہیں۔ تو ساری زندگی ایک ہی کام۔ بعض سیاسی لیڈر ہیں کہ ساری زندگی کھپا دی سیاست میں، آخر میں کہتے ہیں ہم نے اس لیے زندگی کھپا دی کہ ہم سیاست کو عبادت سمجھتے تھے، عبادت کی جو نہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جو نہیں، بس ہم سیاست کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو یہاں پیچھے اللہ نے تسبیح کا تذکرہ فرمایا اور آگے یہ فرمایا کہ کیا لوگ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو الہ مانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی شان اللہ کی بیان کرنی ہے، اس طرح کی شان کسی اور کی بیان نہیں کرنی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی غوث کی، نہ کسی قطب کی، نہ ابدال کی، نہ کسی پیر کی، نہ فقیر کی، نہ کسی خواجے کی، نہ کسی کرنی والے کی، کسی کی کوئی اس طرح کی تعریف نہیں، اس طرح کی شان نہیں جس طرح کی شان اللہ تعالیٰ کی بیان کرنی۔ اگر تو کوئی سمجھتا ہے کہ میں جب قیامت آئے گی تو میری قبر کوئی پھاڑ کے مجھے اٹھائے گا، اس حد کا کوئی یقین رکھتا ہے تو پھر تو اللہ کو چھوڑ کے ساری زندگی کسی دوسرے کی تعریفیں کرتا ہوا گزار دے۔ بعض بندے عمومی طور پہ اب 10 منٹ کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ، اللہ نے اسے ناپسند کیا۔ انسان کو یہ محاکمہ کرنا چاہیے اگر وہ 35 سال کی زندگی میں ہے یا 40 سال کی زندگی میں ہے کہ اس زندگی میں نے زیادہ کس کے تذکرے کیے ہیں، اپنی محفلوں میں، اپنے احباب میں، اپنے دوستوں میں، کہ بندہ دنیا سے جائے تو کم از کم کو 4 بندے یہ تو کہہ دیں کہ یار یہ بندہ اللہ کی باتیں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی سستیوں سے اللہ صرف نظر فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ طٰہٰ کی تفسیر کے شروع میں، یہاں وما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ آیا ہے، اس کے شروع میں یہ آیت طیبہ کی تشریح میں، تفسیر میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ محفلوں میں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کا تذکرہ، عقیدہ توحید، اللہ کی شان، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس طرح کی باتیں کرتا رہا، تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور کائنات کو اللہ مخاطب کر کے فرمائیں گے دیکھو یہ بندہ نا میرا تذکرہ بڑا کرتا تھا، میرا ایک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے اللہ کا تذکرہ کرنا اپنی محفلوں میں، اپنے گھر بار میں، یہ بندہ میرا بڑا تذکرہ کرتا تھا، تو اس کے گناہ بھی ہیں، اس کی کمیاں بھی ہیں، نافرمانیاں بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا تذکرہ کرنا بڑا پسند کرتا تھا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، لا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اچھا پھر اللہ نے یہ فلسفیانہ دلیل دی ہے، جو فلسفی دماغ رکھنے والے ان کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ ہوتے زمین آسمان کے درمیان، لفسادہ تھا، یہاں تو فساد ہو جاتا، ایک پارٹی اپنے بندوں کو لے کے دوسری پارٹی پہ چڑھائی کر دیتی، ایک خدا الیکشن میں کھڑا ہو جاتا، کہتا مجھے ووٹ ڈالو، باہم اس طرح اپوزیشن ہوتی، یہ سلسلے خراب ہو جاتے، لفسادہ تھا، خرابیاں آتی۔ فسبحان اللہ، اللہ ان ساری خرابیوں سے پاک ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، اما یصفون، ان چیزوں سے بڑا بلند ہے جن کی یہ تعریفیں کرنے میں لگے ہوئے، لا یسأل اما یفعل، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے کسی کو جواب دے نہیں، وہم یسألون، تم جواب دے ہو، تم جواب دے ہو، ہم اللہ کے ہاں جواب دے ہیں، اللہ کوئی جواب دے نہیں۔ اللہ فرمائیں گے لا ابالی، میں نے، حدیث کے جملے ہیں، اسے نہیں انہیں یعنی جو یہ کام کرتے تھے ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ولا ابالی، میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خاص اعزاز عطا فرمائیں گے ان لوگوں کو جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کے جھنڈے بلند کیے جائیں، عمومی طور پہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی توحید کی شان عظمت کی باتیں کی جائیں۔ پھر فرمایا کہ پھر آگے فرمایا ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا لوگوں نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ بنا رکھے ہیں؟ دیکھیں تیسری بار آ گیا ہے یہ 3-4 آیتوں کے اندر ہی، چھوٹی چھوٹی آیتیں، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ بنا رکھے؟ مطلب یہ ہے کہ جب یہ
زندگی کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی اور مقصد میں کھپا رہے ہیں، تو کیا ان کو کچھ نظر آتا ہے وہاں کے آگے اندھیرا ہی ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی اسی ٹینشن میں رہا کہ میں نے سیاست کرنی ہے اور میں نے فلاں ملک کی حکمرانی وہ حاصل کرنی ہے، تو کیا اس کو اس کام کے آگے کچھ نظر آتا تھا کہ کسی الہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، کسی اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ یہ کام کرتا؟ پھر یہ پوچھا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ ان سے کہیں کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو دلیل لے کے آؤ۔ پیچھے تھی اللہ تعالیٰ نے ایمانی اعتقادی دلیلیں عطا فرمائی تھی، یہاں پڑھی لکھی دلیل ہے کہ اگر کسی کتاب میں کسی صحیفے میں ایسا لکھا ہے تو لے کے آؤ۔ ھذا ذکر من معی، یہ جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں ان کا تذکرہ ہے، وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے رسول گزرے ان کا تذکرہ۔ جتنی کائنات میں اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، کیا ان کتابوں میں ان کاموں کے علاوہ جو کام میں محمد تم کو بتلاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کام کی طرح بھی اللہ نے توجہ دلائی ہے؟ یہ پچھلی کتابیں ہیں، یہ انبیاء کے تذکرے ہیں، یہ گزشتہ صحائف ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ گزشتہ رسولوں کی جماعت ہے۔ بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اکثریت تو حق جانتی نہیں ہے، اس لیے زندگی گزارنے کے مقصد کا پتہ نہیں۔ فہم معرضون، اسی لیے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، غور فرمائیں، غور، جو بھی رسول ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھیجا، الا نوحی الیہ، نہیں کی وحی ہم نے مگر یہ، صرف اور صرف یہ وحی کی اس کی طرف بنیادی مرکزی کردار جو ساری زندگی کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ وہ اس کو کائنات پہ روشن کرے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا انا فاعبدون، بے شک میں اکیلا ایک اللہ وحدہ لا شریک ہوں، تم سب نے میری بندگی، میرے تذکرے، میری تعریفیں، میری شان، میری توصیف، میری تعریف، میری عظمت، میرے ڈھنگ کے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہاں آپ دیکھ لیں، ایک ہمارے ہاں مکتبہ بریلوی ہے، ساری زندگی جمعے پڑھ لیں، آپ کو کسی بابے سے آگے لے جائیں تو پھر آگے کہیں، ساری زندگی یہ تھے کی، کبھی کسی بابے کے پاس سے، کبھی بہت پڑھیا لکھا کوئی آ جائے گا لاہور لے جائے گا علی حجویری کے دربار، وہ ہو رہی شیخ الکل والکل آ جائے کوئی، علامت الدر والبحر والقہر والغضب آ جائے کوئی، وہ لے جائے گا اتھے پیر عبد القادر جیلانی دے دربار تھے، بس اونی دیر زندگیاں مک جاندی انہاں دی، ریلاں مک جاندیاں اینی دیر، جو بندیاں چل جاؤ ساری زندگی گزار دیو، امام ابو حنیفہ تو اگے لے جان، پھر آ کے آکھیا جی شیعہ چل جاؤ، یہ 12 امام تو امام غیب تو گاں جاندے ہی نہیں، آ جا کے 10 محرم آ گیا، جو اللہ دی تعریف ہے، جو اللہ دی شان ہے، وہ ساری دی ساری اہل بیت دے بیان کر دیں، سری کفریہ شرکیہ عقیدے ہیں، دیندار طبقے، بے دین طبقے نہیں، جو بے دین ہیں بین الاقوامی طور پہ ہم دیکھتے ہیں جو فرق ہیں، ملل ہیں، ان کے تو کیا کہنے، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ پھر آگے کیا فرمایا، وقالوا اتخذ الرحمن، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، توحید کا اخیر ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ کی شان عظمت، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ بڑا پاک ہے، بل عباد مکرمون، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، فرشتے جو عبادت اللہ کی بندگی کرتے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ کی بات سے سبقت لے جانے کی سوچتے ہی نہیں، وہم بامرہ یعملون، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اسی پہ حکم بجا لاتے ہیں، بڑے بڑے، یہاں مراد یہ ہے کہ میرا ایک فرشتہ زمین کو تھپڑ مارے نا تے زمین گیند طرح جا وجے پراں چبی ہو جائے، پوری زمین چبی کھڑی بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے طاقتور فرشتے، مجال ہے کہ وہاں جا کے کوئی ایسی ویسی آہٹ، کوئی سر نو 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 پیتے پانی اور ایسے کھائے ہوئے بوسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل کو ایک مرتبہ خشیت الہی کی کیفیت میں دیکھا، تو جبریل کی حالت ایسی تھی جیسے چڑی کا بوٹ ہوتا ہے، اس طرح حالت تھی جس طرح چڑی کا بوٹ، جس طرح پرانی کوئی بوری کئی صدیوں سے مروڑ چروڑ کے کسی سوراخ میں دی ہوتی ہے، اور اس کو جب وہاں سے نکالیں کئی سالوں کے بعد تو ہوا آتی ہے، وہ اڑنا شروع کر دیتی، اتنی ناکارہ، اتنی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہی فرمایا کہ
یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اللہ ان کے سب اگلے پچھلے معاملات کو، ہر شے کو جانتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے مگر جس کو اللہ پسند کر لے اس کی سفارش کرتے ہیں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، اللہ کی خشیت میں پگھلے ہی جا رہے ہیں، مشفقون، نرم در نرم ہی، میلڈ ہی ہوئے جا رہے ہیں، مشفقون، نرمیوں کی انتہاؤں کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت میں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، اوگو لوگو سنو، ان فرشتوں میں سے بھی بڑے سے بڑا فرشتہ اگر یہ کہہ دے کہ میں الہ ہوں اللہ کے علاوہ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، تو اس بڑے سے بڑے فرشتے کے لیے بھی جزا اگر ہے تو جہنم کی جزا ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور دنیا میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس ظالم کی سزا بھی یہی۔ آپ ان کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں تشیع کے، علی کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے، کل ایک دوست وہ سنا رہے تھے، وہ کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ میں علی ہوں، نبیوں کو بھیجنے والا میں علی ہوں، روزی دینے والا میں علی ہوں، فرشتے پیدا کرنے والا میں علی ہوں، یہ کرنے والا میں علی ہوں، وہ کرنے، میں اللہ کا خالق ہوں، نعوذ باللہ۔ صریح کفر یا شرک یا اور ارتداد والے عقائد، اللہ تعالیٰ ایسی محافل سے بچائے۔ اور یہ جو شرکیہ اور کفریہ عقائد ہمارے بعض مسلمان فرق کے اندر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اس حوالے سے جائزہ لینے کی توفیق دے کہ جو پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ساری زندگی کن کی تعریفوں میں گزر رہی ہے، کن مشغلوں میں گزر رہی ہے۔ تعریف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا جو عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے، اس عقیدے پہ عبور ہو، وہ احکام بندے کو آتے ہوں، وہ مسائل بندے کو آتے ہوں، اسے انشراح ہو اللہ تعالیٰ کی شان پہ، اور اس کا پھر وہ تذکرہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس تذکرے کو، عقیدہ توحید کانفرنس کو، یہ جو ہم نے درس دیا ہے، اس قسم کے تذکروں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بندہ بنائے جو اللہ کو پسند آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔